السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من حسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 72 افراد شہید ہو گئے. صرف دین کے خاطر، دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے حضرت حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یہ افسوس کرنے کی بات ہے دوستو. میں نے ایک حدیث پڑھی: الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. گویا کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو حسین سے محبت کرے گا گویا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. اللہ کے رسول نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کی ہے، بہت پیار کیا ہے، اور ہر نانا کو اپنے نواسہ سے، اپنے نواسی سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت محبت ہوتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نواسہ سے، اپنے ناتی سے، اپنے نتنی سے بہت محبت کیا. اگر کتابوں کو پڑھ کر دیکھے، علماء کے بیان کو سن کر کے دیکھے، بزرگان دین کے صحبت میں جا کر دیکھے، اپنے ائمہ کرام کے پاس بیٹھ کر دیکھے، اپنے مدرسے میں جا کر معلم صاحب سے پوچھ کر دیکھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سے کتنے پیار اور کتنا محبت کرتے تھے. کتابوں میں آتا ہے اور آپ حضرات سنے بھی ہوں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیٹھ پر آ کر سوار ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، تمام صحابہ کرام کی صفیں لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پیچھے ہیں، اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا نواسہ میرے پیٹھ پر چڑھ گیا ہے، میرے پیٹھ پر سوار ہو گیا ہے، لہذا اگر میں اٹھوں گا تو میرا نواسہ زمین پر گر جائے گا اور اس کو چوٹ لگے گی، وہ رونے لگ جائے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے گا، اور جب وہ روئے گا تو میرے دل کو تکلیف ہوگی، مجھے تکلیف ہوگی. لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں، اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں. تمام صحابہ کرام بھی سجدے میں ہیں. جب لمبا سجدہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں، تو صحابہ کرام کے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگ جاتا ہے، عجیب عجیب باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوچا، ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کے رسول کا وصال تو نہیں ہو گیا. لہذا ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جب سجدہ بہت لمبا ہو گیا تو اپنے سر کو سجدے سے اٹھا کر دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیا. میرے معزز ساتھیوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تو ان کا نواسہ گر جاتا، رونے لگتے، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی محبت میں سجدے کو بھی لمبا کر دیا، لیکن نواسے کو تکلیف نہیں پہنچایا. آج ہم ہیں کہ ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے سے محبت کرتے ہیں، خوب رات و رات چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا دوستوں اور بزرگوں، یہ حسینی کی علامت بالکل نہیں ہے، حسینی کی علامت بالکل نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے عصر کے نماز کے بعد، عصر کی نماز ہو گئی، وہ صحابہ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، دروازے پہ دستک ہوا تو اللہ کے رسول جب نکلے تو صحابی دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو عصر کی نماز میں دیکھا، آپ بہت پتلے نظر آ رہے تھے، ابھی آپ بہت موٹے نظر آ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ میرے اوپر سے چادر ہٹاؤ۔ جب چادر ہٹاتا ہے تو ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے قریب کرتے ہیں اور اسے سونگتے ہیں، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے قریب کرتے ہیں اور اسے سونگتے ہیں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابی، جب تمہیں خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے تو تم پھول سونگ لیتے ہو، تمہیں خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے عطر لگا لیتے ہو، لیکن جب مجھے خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے تو میں حسن و حسین کو سونگ لیا کرتا ہوں۔ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حسین سے محبت کریں گے، کیونکہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قافلے میں جا رہے تھے، اس قافلے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، حسن حسین بھی تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے میں شریک تھے۔ گرمی کا موسم ہے، دھوپ بہت تیز ہے، دھوپ کی شدت کو برداشت نہیں کر پائے، حضرت حسن و حسین کو پیاس لگ گئی، پیاس کی شدت اسے تڑپانے لگ گئی، وہ پیاس سے رونے لگ گئے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے مشکیزے میں دیکھا پانی ختم ہو چکا تھا، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا، ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ فوراً ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کے پاس پانی ہے، آپ کا نواسہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، پیاس کی شدت کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے بھی اپنے مشکیزے میں دیکھا تو وہاں بھی پانی ختم ہو چکا، وہاں بھی پانی نہیں تھا، لہذا اپنے قریب کے لوگوں سے پوچھا، ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کو تیز کرتے ہیں اور اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، لاؤ حسن کو مجھے دے دو۔ لہذا حسن کو لیتے ہیں اور اپنے زبان مبارک کو حسن کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور وہ چوستا رہتا ہے، چوستا رہتا ہے، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر اسے حضرت فاطمہ کو دے کر حضرت حسین کو لے لیتے ہیں، پھر ان کے منہ میں بھی اپنے زبان مبارک کو ڈال دیتے ہیں، وہ چوستا رہتا ہے، چوستا رہتا ہے، وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول اسے دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب حسن و حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے، جب حسن و حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے، محمد روتا ہے، اس لیے حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین سے اتنی محبت کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت حسن و حسین سے محبت کریں، ہم بھی ان کے کردار کو اپنائیں، ہم بھی ان کے طریقے کو اپنائیں، ہم بھی ان کی باتوں کو اپنائیں، ہم بھی ان کے تمام
اچھے کاموں کو اپنائے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو پڑھا گیا ہے، میرے اقرار کو ہی نہ دیکھو، میرے انکار کو بھی دیکھو، کہ جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤں۔ تو دوستو اور بزرگوں، آپ تمامی حضرات میری اس ویڈیو کو دیکھیے، لائک کریے اور اسے سبسکرائب بھی کریے اور شیئر بھی کر دیجیے۔ آپ تمامی حضرات سے اپیل ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔